مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت سارے ناظرین ہم سے فرمائشیں بھی کیا کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں وقت میں مدنی چینل پہ یہ پروگرام چلا تھا، اس طرح کا کچھ ہوا تھا، وہ دکھا دیجئے۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کیا جائے، مگر یاد رہے کس طرح انداز سے پورا ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی اچھی نیت کرنی پڑتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ کوئی آپ اچھی نیت کا اظہار کریں کہ جناب والا میں اتنے درود پاک پڑھ لیا کروں گا، یا میں یہ کوئی کتاب پڑھوں گا، یا کوئی بھی اچھی نیت جسے ہم عموماً دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم کہتے ہیں کہ جناب مدنی فیس یوں کہہ لیں آپ، تو کوئی بھی ایک اچھے کام کی نیت کی کریں اور ساتھ اپنی فرمائش بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام آپ کی فرمائش کو حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکا پورا کیا جائے۔ جی اچھا، اس میں عرض کروں گا دو شکایتیں ہیں۔ ایک شکایت آپ کے ناظرین سے جو سوشل میڈیا فیس بک والے ہیں، اور ایک جو ہمارے ہیں ایس ایم ایس والے۔ دیکھیں، یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے۔ فارمیلٹی اس اعتبار سے کہ آپ ہم سے فرمائش کرتے ہیں، اور مثال دے رہا ہوں، جیسے 313 دفعہ درود پاک یا 500 دفعہ درود پاک، یہ تو ہو سکتا ہے آپ کی روٹین ہو، لیکن نیت وہ کرے کہ جس سے یوں سمجھے کہ ہم ویسے تو جو آپ 313 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، 500 دفعہ پڑھیں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ایسی کوئی نیت کریں کہ جو کام آپ نہیں کرتے، بعض اوقات سستی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا، جیسے بعض الحمدللہ نیتیں آتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں کتاب جو ہے وہ امیر سنت کا فلاں رسالہ وہ نہیں پڑھا ہوتا تو اس کو پڑھنے کی، تو یہ فارمیلٹی نہیں ہے۔ مطلب آپ ایک جس کو کہیں کہ وہ لکھ دیتے ہیں، تو باقاعدہ سوچ کر جو ہے وہ نیت کریں، تاکہ آپ کو یہ ہوگا کہ یار میری فرمائش پوری کی گئی الحمدللہ، تو میں جو ہے وہ اس پر عمل کروں۔ تو اس اعتبار سے ایک شکایت تو یہ جو ہے وہ اپنے ایس ایم ایس والے ناظرین اور حضرت آپ کے فیس بک والوں سے یہ ہے کہ الحمدللہ آج شاید ان سوشل میڈیا یا فیس بک والوں کی زیادہ تعداد ہے جن کی فرمائشیں پوری کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بعضوں کی جو ہے نا وہ نیتیں نہیں کرتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر ان کو دوبارہ عرض کر دیجئے گا کہ اپنی فرمائشوں کے ساتھ نیتیں جو ہے وہ ضرور۔ اب ہم انشاءاللہ بلا تاخیر جو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ جو 3D 2D اینیمیشن ہوتی ہے، نئی آئی ہوتی ہے، تو ہم اپنے سلسلے میں چلاتے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے ہی الحمدللہ یوں سمجھے کہ کنیز، فاطمہ اور رائکہ جو وہ ہے ان کا ایک مدنی خاکہ، مدنی گلدستہ جس کو کہتے ہیں کہ کارٹون کی صورت میں، اینیمیشن کی صورت میں 3D وہ آیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر مزید سلسلے کو لے کر چلتے ہیں۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ رامین 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 کیوں نہ پیسٹری کھائی جائے؟ دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے۔ چلو چلو پھر ہم بیکری کی طرف چلتے ہیں۔ اکیلے ہی چلتے ہیں، ہماری باقی سہیلیاں بھی تو اکیلے جاتی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کنیز فاطمہ وہ تو ہر چیز میں بہت روک ٹوک کرتی ہیں، چھوڑو نا ان کو، ہم چھپ چھپا کے نکل جاتے ہیں۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، چلو چلو فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے، چھوٹی منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی۔ رائکا، اوفو آپی، جی آپی ادھر آئے، کہاں جا رہی ہیں؟ وہ ہم پیسٹری لینے جا رہے تھے، آپی آپ کے لیے بھی لائیں گے۔ اچھا، تو آپ مجھے لالچ دے رہی ہیں، اور آپ کو تو پتا ہے نا لالچ بری بلا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو لالچ اور غصے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا تو پھر جانے دینا، اکیلے
बात है। अरे मेरा मतलब कोई बड़ा तो नहीं है ना, दूसरे बच्चे भी तो अकेले जाते हैं, उनके साथ भी तो कोई बड़ा नहीं जाता। मगर वो बच्चे आपसे बड़े होते हैं, और जो छोटे और अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कभी भी अकेले बाहर नहीं जाते। लेकिन क्यों? भाई सबसे पहले तो बाहर जाने के लिए बाबा से इजाजत लेनी चाहिए, और बगैर इजाजत घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। भाई वजह भी बताए ना, आप तो हर वक्त अम्मा बुआ बन जाती हैं। वजह पूछनी है आपको, बताती हूँ वजह। कोई पेस्ट्री या चॉकलेट का कहकर अगवा भी कर सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई बासी चीज भी ला सकती हैं, जिससे आपका पेट भी खराब हो सकता है, और हाँ कुत्ता भी पीछे लग सकता है, जैसे बबलू भाई के पीछे लगा था। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो किड्स मदनी चैनल को YouTube पर देख सकते हैं। और हाँ, औरतें और बच्चे घर में ही अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पारा नंबर 21 की सूरह अज़ाब की आयत नंबर 33 में फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। जज़ाकिल्लाह, आइंदा हम दोनों इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन पेस्ट्री कैसे खाई जाए? वो हम बाबा से मंगवा लेते हैं। हाँ ये ठीक है। कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इस तरह की कुछ जो है ना वो एक नई सीरीज है बिल्कुल, जी, ये जी। कि स्पेशली फॉर मतलब बच्चियां जो हैं, जो मदनी मुन्नियां हैं, इस हवाले से जो चीज़ें हैं ना वो जो चल रहा है आजकल, यूँ कह लें कि जो ट्रेंड चल रहा होता है जो बाहर जाने का, या यूँ कह लें कि नई आजकल तो कह लें कि ऑनलाइन का ज़माना है। सही। पर ये तो बहुत छोटी बच्चियां हैं, मगर आजकल तो मंगा लिया जाता है, और उसमें भी एहतियात करनी चाहिए। जी अच्छा, जो मैंने शुरू में अर्ज की थी, तो शायद इस वक्त अगर आप फेसबुक बिल्कुल पर फेसबुक के नाजरीन जो है ना वो हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। एक शिकायत हमारे अकबर हुसैन भाई ने हमसे की है कि जो हमारे फेसबुक के नाजरीन हैं वो फरमाइशें तो करते हैं, मगर साथ में मदनी फ़ीस जो है, जो अच्छी नीयत है, वो कम देते हैं। तो भाई इसमें एक मैं अर्ज़ ये करूँ कि बाज़ू का जो हमारे नाज़रीन हैं वो करते क्या हैं कि आप एक लाइन में फरमाइश लिखेंगे और उसके 2-3 मिनट के बाद आप उसी फरमाइश का जो है ना वो जो अच्छी नीयत होगी, मदनी फ़ीस होगी, वो अलग से दे रहे होंगे। मेरी अर्ज़ आपसे ये है कि आप एक ही बार लिखें और उसी में फरमाइश लिख दीजिए, और उसी के नीचे आप अपनी मदनी फ़ीस भी एक ही उसमें लिखते हैं, ताकि जब हम उसको कॉपी करते हैं तो पूरा एक साथ कॉपी हो जाए। होता ही होगा बाज़ औक़ात कि आप देते होंगे, मगर आपने एक ऊपर फरमाइश लिख के छोड़ दी और मदनी फ़ीस कहीं नीचे दे रहे हैं, बाद में दे रहे हैं, तो वो फिर बाज़ औक़ात डबल उठाने में करने में आजमाइश हो जाती होगी। जी अच्छा, व्हाट्सअप के थ्रू भी अल्हम्दुलिल्लाह सजेशन हमारे पास आती हैं, हमारे कॉल सेंटर के इस्लामी भाई कॉल सेंटर के नंबर पर आती हैं व्हाट्सएप पर, तो वो हमें सेंड करते हैं। एक मैसेज ये आया है कि बच्चों की शाम में जो अरबी वर्ड सिखाए जाते थे वो क्यों बंद कर दिए हैं, दोबारा शुरू किए जाएं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या वजह है, क्या मतलब स्पेस का प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात दुरानिया जो है वो उनके यानी असर के बाद का और मगरिब का कम हो जाता है, इस वजह से, या कोई और वजह है। इंशाल्लाह अगर बयान करने जैसी हुई तो इंशाल्लाह अगले सिलसिले में आपको ज़रूर बयान करेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास भी इंज़माम अत्तारी कहते हैं, मुझे ये कलाम सुना दीजिए, वाह क्या बात है, मदीने की इस्लाम फॉर किड्स EP 70 में पढ़ा गया था, मदनी फ़ीस दे रहे हैं 12 माह मदनी काफिला। अच्छा, तो अगर ये नीयत पहले नहीं थी और हम इस के बाद से नियत हुई है, मदीना बहुत शानदार नियत है। और अगर पहले से नियत थी, बादों का जामिअतुल मदीना के होते हैं, नियत होती है कि जी मैं करूंगा, तो फिर मैं अर्ज करूंगा कि इसके साथ और चीजें भी शामिल कर दें। जी ये कहाँ से हैं इंज़माम भाई, ये वही हैं? अब ये कौन से हैं बता देंगे। अच्छा, एक मैसेज है व्हाट्सएप के थ्रू हमें मौसूल हुआ है कि बच्चों के मदनी चैनल का अलग चैनल कब आएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो आ ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब आप देख रहे हैं कि हमने अपनी जो ड्यूरेशन है जो ट्रांसमिशन की, वो अभी गुज़िश्ता तकरीबन 6-8 महीने तक 4 घंटे की कर दी थी। इब्तिदान हमने स्टार्ट जो है वो शुरू में तो कुछ सिलसिले थे, फिर 2 घंटे से लिया, फिर अब 4 घंटे हुई है। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ये 6-8 घंटे तक जाएगी, तो उसके बाद आ जाएगा इंशाल्लाह। जब इतना इंतज़ार किया है तो मज़ीद भी कुछ थोड़ा बहुत इंतज़ार और कर लीजिए। जी माशाल्लाह। अच्छा। एक और SMS मेरे पास है कि रज़ा भाई आपकी शिकायत तो सुन ली है हमने एक फरमाइश की थी कि 15 सितंबर को इस्लाम फॉर किड्स में हसन अत्तारी नात खान ने नात पढ़ी थी, तैयबा के जाने वाले मदनी फ़ीस सीरत मुस्तफ़ा, इंशाअल्लाह किताब पढ़ने की नीयत होगी।
تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چلی ہے؟ اب نہیں چلی ہے، یہ نہیں چلی ہے، جہاں تک مجھے بھی یاد ہے کہ یہ نہیں چلی ہوگی انشاءاللہ آپ کی. مگر انہوں نے جو لکھا ہے جس انداز پہ، یہی انداز اچھا ہے کہ آپ نے اوپر فرمائش لکھ دی اور نیچے مدنی فیس لکھ دی تاکہ وہ ایک ساتھ چیزیں کاپی پیسٹ ہو جائیں. آپ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں نا کہ آپ یہ پوری فائل جو ہے وہ ہمیں الحمدللہ سینڈ کر دیتے ہیں اور ہمارے میں اپنے اسلامی بھائی کو دے دیتا ہوں، تو وہ پوری فائل وہ چیک کرتے رہتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں جن کی مدنی فیس ہوتی ہے، نام ہوتا ہے ان کا، پھر نام، ان کی فرمائش وہ پھر اسی طریقے سے تیار کر دیتے ہیں. 12 ماہ کے جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے نیت نہیں تھی، اچھا ابھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، شاندار نیت ہے. کیا بات ہے. ڈیٹ بھی بتا دیں کہ کب سے 12 ماہ آپ کا آغاز ہو جائے گا مدنی قافلے کا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں گزشتہ سلسلے میں ہم نے جو 12ویں کے جو کمپیوٹر تھے ان کا ایک پارٹ دکھایا تھا، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابتدان سلسلوں میں بچوں کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ ہم آپ کو دکھا لیں. تو 12ویں کے جو کمپیوٹر تھے ان کا پارٹ 2 ہمارے پاس جو ہے وہ باقی تھا، تو آپ کو وہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد مزید فرمائشیں لے کر SMS کے ساتھ سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. کیا بات ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں بولنا تھا. آئے ہائے. سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں، سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، نہ فغاں کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے. یہ ذوق نعت کا شعر ہے کہ اللہ کی رحمت کے جوش کا ایک سبب یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم میں جوش آنے کا ایک سبب یہ ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا، میری بے زبانی، نہ میں فغاں کے ڈھنگ جانوں، نہ مجھے پکارنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ فریاد کرنا آتا ہے، نہ آہیں بھرنا آتا ہے. آقا بس کرم کر دو. وہ کون سی عید ہے جو عیدوں کی بھی عید ہے؟ الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے. یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بہربر بن کر جلاگر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب برات، بلکہ کون مکہ کی تمام تورانہ کو شان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ ولادت کی رات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی رات ہے. سرکار کی آمد، مرحبا. دلدار کی آمد، مرحبا. اچھے کی آمد، مرحبا. سچے کی آمد، مرحبا. آقا اختار کی آمد، مرحبا. جو عاشقان رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی مناتے ہیں ان کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نام سنائیے. حکیم، رحیم، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، فتح، علیم، سمیع، بصیر، خبیر، علیم، عظیم، غفور، شکور، کریم، رقیب. شہر مصطفیٰ یعنی مدینہ شریف کی چند خصوصیات بتائیے. شہر مصطفیٰ یعنی مدینہ شریف ایسا شہر ہے جس کی محبت میں سب سے زیادہ لینگویجز اور سب سے زیادہ کوانٹٹی میں قصیدے لکھے گئے ہیں.
اور اب بھی لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے. مدینہ شریف میں مرنے والوں کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. جو وضو کر کے آئے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے. مدینے کی خاک یعنی مٹی میں شفا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ سنائیں. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میں پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان میں لے کر داخل ہوئی تو قبیلہ بنو تات تھے. گھروں میں سے کوئی بھی تنا رہا جت میں سے مٹھی تتو نہاتی اور کرتی تھی تو بدن میں کہیں طرح سے تکلیف ہوتی تو کہیں وہ ہاتھ میں بات لے کے تکلیف کی سزا پر رکھتے اور وہ اللہ کے حکم سے فوراً چیز ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ دیتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے بڑے اوج پہ ہے میرا آپ مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے. سبحان اللہ. ارے واہ بھائی واہ. ماشاء اللہ. یہ تھے وہ ننے مدنی منع منیاں کے جو 12ویں شب کو مدنی مذاکرے میں جو کہہ لیں کہ 12 کمپیوٹرز بن کر آئے تھے اور ماشاءاللہ ان کی کیا پرفارمنس تھی. آدھا حصہ پچھلے ہفتے آپ کو دکھایا تھا اور آدھا حصہ آج آپ کو دکھایا ہے. ناظرین مزید بھی اسی طرح کے اسپیشل کلپس آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں, ایکسکلوزیو چیزیں لے کر آتے ہیں. اور ہمارے سلسلے کی تمام تر چیزیں آپ یوٹیوب پر ایک چینل کریٹ کر لیا ہے آپ سب کی فرمائش کے بعد ہی کہ آپ کا مدنی چینل کے نام سے. اس کا URL انشاءاللہ within 1-2 week مزید ہمیں جب مل جائے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ چاہیں تو سرچ کر کے آپ کا مدنی چینل یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ جو بھی کلپس اس ہمارے سلسلے میں دیکھتے ہیں جو اپنی فرمائشیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو آن ایئر ہوتی ہیں تو وہ تمام چیزیں اس یوٹیوب چینل پر آج ہوا ہے تو آج کل پرسوں 2-3 دن کے اندر وہ تمام تر چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک میسیج ہمیں آیا ہے بنت اعجاز اصغر ہیں پاک پتن سے کہ کلام سنا دیجئے محمود اتاری کا میرے خدایا معاف کر دے. نیت انہوں نے 12 سے درود پاک کی ہے لیکن یہ ہمیں کہاں ملے گا انہوں نے کون سے سلسلے میں جو ہے وہ پڑھا ہے. اگر آپ یہ بھی میسیج جو ہے وہ کریں تو ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم جلد جو ہے وہ اس کی ترکیب بنا سکیں گے. اچھا کچھ میسیجز میرے پاس بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل ایک ایک 2 کر کے میں بھی جو ہے وہ اپنا شامل کرتا ہوں. کالز بھی کچھ شامل کرتے ہیں. جی یہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں میری عرض یہ ہے کہ یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ ایپیسوڈ 1465 میں حاجی شاہد اتاری صاحب نے کسی کا آیا ہوا برتن استعمال کرنے کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی تھی. برائے مہربانی اس کا مدنی گلدستہ بنا کر دکھا دیں. میں مدنی فیس یہ عرض کرتا ہوں کہ کتاب ملفوظات اعلی حضرت انشاءاللہ 26 دنوں میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جو ہے وہ مجھے سمجھ جتنی آ سکی اس میں یہ تھا کہ کچھ مٹی کے برتن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا تو انشاءاللہ عز و جل بہت آپ نے یہ دیکھیں رہنمائی کیسی کی ہے. ایپیسوڈ نمبر بتا دیا شاہد مدنی نے کی ہے اور یہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اللہ نے چاہا ضرور یہ تیار کر کے لے کر آئیں گے اور آپ نے نیت بھی ماشاءاللہ کیسی بہترین کی ہے. مزید کالز. میرا نام ختیجہ عباس ستاریہ ہے. میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. رضا اور اکبر بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے اشفاق بھائی کے ایک کلام سنا دیں. کیا سنا دیں؟ اچھا کوئی سا بھی کلام جو ہے وہ اشفاق بھائی کا سنا دیں تو آپ چلیں. پھر ایک کام کرتے ہیں کہ مدنی فیس تو دی نہیں. ہاں مدنی فیس نہیں دی. مدنی منیاں بچے ہوں جو بھی ہوں مدنی فیس تو بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں بالکل. اور ایک کام کرتے ہیں ہم یہ مدنی منی ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ دیکھ رہی ہوگی. ہمیں گزشتہ سلسلے میں ایک میسیج آیا ہے اس میں میسیج یہ تھا کہ جو جان ہے عشق مصطفیٰ یہ ایپیسوڈ نمبر 1 اس کا ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سلسلہ اب ریپیٹ بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے اور وہ ریپیٹ کب ہو رہا ہے جمعہ کو صبح 10 بجے. تو انہوں نے میسیج کیا تھا کہ جو EP1 ہے ایپیسوڈ نمبر 1 ہے اس میں اشفاق بھائی نے جو کلام پڑھا تھا وہ سنا دیں. اب وہ وہ تو تھا ہی سلسلہ اشفاق بھائی اور محمود بھائی پر مشتمل تو وہ تو اتنے کلام انہوں نے اس کے اندر پڑھے. آپ نے کچھ نہیں بیان کیا کہ کون سا کلام. تو بہرحال ہم نے اپنے حساب سے ایک کلام نکال لیا. تو یوں سمجھیں کہ
جنہوں نے میسج کیا تھا ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی. انہوں نے کہا تھا کہ کلام سنا دیں, اور ابھی جو میسج آیا تھا انہوں نے کال آئی ہے, انہوں نے کہا کہ اشفاق بھائی کا کلام سنا دیں, تو انشاءاللہ یہ دونوں فرمائشیں اس اعتبار سے پوری ہو جائیں گی. لیکن سلسلے کے دوران ہی مدنی منی کی کال کا ہم ویٹ کریں گے کہ ان کی مدنی فیس ہم تک آ جائے. آئیے وہ سنتے ہیں کلام. دم واپسی تک تیرے گیت گاؤ, دم واپسی تک تیرے گیت گاؤ, دم واپسی تک تیرے گیت گاؤ, محمد ممجد پکارا کروں میں, بس محمد ممجد پکارا کروں میں, دل و جان ان پر نثارا کروں میں, اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے, اتارا کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مدینہ مدینہ, بہت پیارا کلام تھا, اور نگران شورا پر بھی ایک کیفیت ماشاءاللہ طاری تھی. اب کچھ فرمائشیں ہمارے پاس فیس بک کے ذریعے بھی ہیں. محمد ساجد بھائی ہیں, کہتے ہیں میں یو اے ای سے عرض کر رہا ہوں, جو مدنی چینل پر سلسلے کی ٹائمنگ آتی ہے کہ پاکستان میں فلاں وقت پر اور مدینہ میں فلاں وقت پر, تو بولتے یہ ہیں کہ مدینہ منورہ, لیکن مدینہ لکھا مدینہ آتا ہے, تو برائے کرم پورا لکھا کریں, مدینہ منورہ یا مدینہ شریف. بہترین, یعنی سجیشن ہے, بہت اچھا مشورہ, یہ آپ نوٹ کر لیں, اور اگر ہو سکے تو ڈائریکٹ سلسلے کے دوران ہی جو ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اسلام بھائی امجد بھائی ان تک اگر آپ پہنچا دیتا ہوں. اسی طرح ایک اور فرمائش ہے عافیہ خانم, اسلام فور کڈس ایپیسوڈ نمبر 5 میں انس بھائی اور حسان بھائی نے جو کلام پڑھا تھا, میرا دل اور میری جان مدینے والے, یہ کلام چلا دیجئے. نیت ان کی ہے 11 بار درود تاج پڑھنے کی, بنت سردار خان. جی اچھا, کیا بات ہے. اچھا, میں کچھ میسیجز میں بھی جو ہے وہ پڑھ لوں, اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ آپ پڑھیں. اچھا, یہ ہے کہ ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ 6:30 سے 7 پہلے جو ہے وہ بچوں کے کارٹون آن ایئر ہوا کرتے تھے, وہ اب نہیں ہوتے. تو جو میں نے معلومات لی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے, تو وہ یہ ہے کہ فی الحال ابھی ربیع الغوث کا جو مہینہ چل رہا ہے اس میں تو فی الحال وہ آن ایئر ہی نہیں ہو رہے, چونکہ پہلے یہ تھا کہ ہمارے یہاں مغرب کا وقت جو ہے وہ 7 سوا 7 بجے کے بعد تھا. تو اب چونکہ مغرب کے بعد ہمارے جو مغرب کے بعد کے سلسلے ہیں, دارالفتہ اہل سنت ہے, اس کے علاوہ احکام تجارت ہے, احکام قرآن ہے, دیگر اور سلسلے ہیں, تو وہ مغرب کے بعد لگا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ 6:30 سے 7 کی سلاٹ تو فی الحال چینج ہو گئی ہے. اچھا, جو ربیع الغوث سے پہلے اس کو چلایا جا رہا تھا اس کی جو ٹائمنگ چینج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب پورے ہفتے نہیں, جمعہ کو اور اتوار کو شام کو 4:30 بجے کے بعد جو ہے نا یہ آن ایئر کیے جاتے ہیں بچوں کے کارٹون. تو آپ نوٹ کر لیں اپنے بچوں کو اگر آپ نے دکھانا ہو. اور
آپ اکثر یعنی میسیجز کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں ذہنی آزمائش کب شروع ہو رہا ہے, ذہنی آزمائش کے آڈیشن کب مدنی چینل پر دکھائے جا رہے ہیں. تو ذہنی آزمائش کے آڈیشن بھی جو ہے وہ مدنی چینل پر چلنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ کب چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وائس کی صورت میں ہمارے جو عمران مدنی بھائی ہیں, ہاں وہ ان کی وائس الحمدللہ ہمیں موصول ہوئی ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کب جو ہے وہ ذہنی آزمائش کے آڈیشن چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ذہنی آزمائش سیزن 12 وہ کس ڈیٹ کو شروع ہو رہا ہے. تو ہاں اس کال کا کرواتے ہیں, اگر آپ چاہیں تھوڑا سا انتظار, سیزن 12 کب ہو رہا ہے اسٹارٹ. مزید کچھ آپ فرمائشیں دیگر لوگوں کی پوری کریں, ورنہ میں سمجھ یہ ہے کہ اگر یہ کال رکی رہی نا تو شاید ناظرین کی ایک تعداد بھی جو ہے نا وہ ساتھ رہے گی کہ جی سیزن 12 کب. جی اناؤنسمنٹ ابھی تک مدنی چینل پہ تو میرے لیے بھی فرسٹ تھی ناظرین کی, یہ کب سے اس کا آغاز ہو رہا ہے سیزن 12 ذہنی آزمائش کا. صحیح, تو کیا کہتے ہیں, روکتے ہیں چلا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کچھ جو ہے وہ اپنا آپ کچھ میں ہم جب ناظرین کی اتنی فرمائشیں پوری کرتے ہیں تو آپ بھی تو ہمارے ساتھ فرمائش پوری کر لیتے ہیں. حسن رضا ہیں, کہتے ہیں حاجی حسان رضا طاری کا کلام بغداد کے مسافر سنا دیں. انہوں نے مدنی مذاکرے میں پڑھا تھا. مدنی مذاکرہ 6 ربیع الاخر 16 جنوری 2016, مدنی فیس 1200 درود پاک. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ایک اور ہے تصور مرشد کے نام سے آئی ڈی ہے, کہتے ہیں میری ایک فرمائش ہے کہ سلسلہ یاد خدا اور مصطفیٰ کی ایپیسوڈ نمبر 80 میں داماد تار نے پرانے کلام کے چند شعر پڑھے ہیں, سن لو سید ذیشان پڑھا ہے, اس کو اسٹوڈیو کلام کے طور پر بھی ریکارڈ کروا لیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کا یہ جو میسج ہے, فرمائش ہے, یہ بھی ہم بھیج دیتے ہیں. اچھا, آپ کے ایس ایم ایس بھی ہوں گے؟ ہاں ایس ایم ایس بھی ہیں. اب ہم ایک فرمائش کی طرف جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ پھر کے گلی گلی, یہ ایک کلام کی فرمائش آئی تھی, اور ایک ہمیں میسج یہ آیا تھا کہ جو حسن رضا ہیں جو مطلب دعوت اسلامی میں تو اس وقت یعنی بچوں میں کتنے پاپولر ہوں گے آپ کو اس سے اندازہ, نہ صرف بچوں کے اندر ورلڈ وائڈ, بڑوں میں الحمدللہ, یعنی دعوت اسلامی میں الحمدللہ عز و جل. تو اس کلام کے جب یہ کلام چونکہ مدنی مذاکرے کے دوران کا ہے تو ونڈو میں آپ حسن رضا کی یوں سمجھے کہ بہت چھوٹی عمر کی, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی بچپن تو چل ہی رہا ہے لیکن بہت زیادہ چھوٹی عمر کی جو ہے وہ ویڈیو بھی ساتھ میں ونڈو میں, چونکہ امیل سنت امامہ وغیرہ تیار ہوتے تھے مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے, نیتیں وغیرہ کرتے تھے, تو اس دوران کلام چل رہا ہوتا تھا تو ونڈو میں تو ہمیں یہ تھا کہ حسن رضا کے بچپن کی تصویریں وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ دکھائیں. تو اس طرح اس ایک ہی فرمائش کے اندر یہ دونوں چیزیں پوری ہونے جا رہی ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. کے گلی 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 تباہ ہو کر سب دکھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے غم اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے غم اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں بار نہ تھے حبیب کو حبیب کو غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کا
گواہ کیوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین اسی طرح کی مزید بھی کلام فرمائشیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک فیس بک پر فرمائش آئی ہے, محمد ماجد رضا کہتے ہیں 2000 پر درود پاک پڑھیں گے. نعت کی فرمائش ہے عارف بھائی کا کلام نم یاتی نذیرو, تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک ضرور شامل کریں گے, کوشش کریں گے. اور مزید بھی جو ہے نا ایک 2000 بار درود پاک دیے, مدنی منا ہے یہ. اچھا مزید اچھا اب یہ کر لیں کہ 7 یعنی مدنی فیس درود پاک آپ جتنی وہ دیں, لیکن ساتھ میں کوئی نہ کوئی امیل و سنت کا کوئی رسالہ, کوئی ایسی چیز وہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ نیت کریں. مزید یہ ہے کہ ایک میسج آیا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف جو ہم نے پچھلے ہفتے دکھایا تھا وہ یوٹیوب پر نہیں آیا ہے. اچھا میری جہاں تک معلومات ہے وہ جو آپ کا مدنی چینل کا جو ہے اس پر آ گیا ہے, انشاءاللہ ڈل گیا ہوگا. ہاں آ چکا ہے. اس جو چینل ہے آپ کا مدنی چینل کا اس پر یہ آ چکا ہے, اور میں نے خود ہی کل وہ دیکھا اور ایک کو دکھایا کہ یار دیکھیں کہ یہ میرے لیے ایکسکلوزیو تھا. تو اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناظرین ایکسکلوزیو ہمیں بتاتے ہیں, صحیح ہے, تو ہمیں بھی دیکھ کے لگتا ہے واقعی یار کیا بات ہے, ایکسکلوزیو چیزیں آ رہی ہیں سامنے. جی یعنی وہ اصل میں ہو سکتا ہے وہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے, شاید وہ آفیشیل مدنی چینل کے پیج پر ڈھونڈ رہے ہوں, جبکہ میں نے ہمارا جو ہے چینل آپ کا مدنی چینل اس کا URL انشاءاللہ عرض کیا تھا پچھلے ہفتے بھی کہ جب وہ ہمیں مل جائے گا تو انشاءاللہ ہم اپنی اسکرین پر آپ کے سامنے وہ دکھا بھی دیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں ذہنی آزمائش کے حوالے سے جو عمران بھائی کی کال ہے وہ سنتے ہیں انشاءاللہ. پھر ذہنی آزمائش کب آ رہا ہے اس میں یہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پیارے اکبر بھائی؟ محمد عمران اتاری مدنی عرض گزار ہوں. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں کہ الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام کوئز پروگرام ذہنی آزمائش کا اب سیزن 12 ہونے جا رہا ہے. 12واں سیزن انشاءاللہ عز و جل اب ہوگا, اور آڈیشن ہمارے آن ایئر ہونا شروع ہو چکے ہیں. روزانہ رات 8 بجے مدنی چینل پر مختلف شہروں کے آڈیشنز آن ایئر کیے جاتے ہیں. ناظرین اس کو بھی دیکھیں, اس کا فیڈ بیک بھی ہمیں عطا فرمائیں. اور انشاءاللہ سیزن 12 کا جو آغاز ہے وہ 15 دسمبر کو انشاءاللہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو, 14 دسمبر ہو جائے یا 16 ہو جائے. بہرحال انہی 2-4 دنوں میں ذہنی آزمائش سیزن 12 کا آغاز ہو جائے گا. انشاءاللہ بہت کچھ نیا بھی لے کر آئیں گے ناظرین کے لیے, اور بہت کچھ نئے سیگمنٹس بھی ہوں گے, نئی ٹیمیں بھی ہوں گے. تو آپ تمام اسلامی بھائی بھی جو ناظرین ہیں کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیں تو وہ اس سلسلے میں بھی دے سکتے ہیں. اور جو ہماری ای میل آئی ڈی ہے ذہنی آزمائش @madanichannel.tv اس پر بھی دے سکتے ہیں. اور جو ذہنی آزمائش کا نمبر ہے بہت وائرل ہے, میں وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں, تو اس پر بھی آپ اپنا فیڈ بیک اور اسی طرح مشورہ کوئی نئے سیگمنٹ کا دیگر دے سکتے ہیں. دعا کریے گا اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ. یعنی کہ اب صرف ناظرین رہ گئے ہیں تقریباً 20 سے 25 دن, اور آلموسٹ 15 دن دسمبر کے لگا لیں, 8-10 دن آپ نومبر کے لگا لیں, تو تقریباً 25 دن کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا یہ دن رہ گئے. اور ذہنی آزمائش سیزن 12 انشاءاللہ اسکرین پر آئے گا, لائیو آئے گا. اور اگر آپ اسکرین پر آنے والا ذہنی آزمائش سیزن 12 کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, کوئی نیا سیگمنٹ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, اسکرین پر نمبر آپ کے سامنے ہے 0313120026. اس پر آپ SMS کر سکتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ آنا چاہیے یا اس انداز پہ کچھ نیا ہونا چاہیے. تو ہماری جو مجلس ہے وہ بھی انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ آپ کے اس فیڈ بیک کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں. جی اچھا اب ہم چلتے ہیں. ایک کلام ہے جو امین بھائی ہیں ہمارے, ان کا مانگ رے مانگ کر کے یہ کسی نے فرمائش کی تھی, وہ الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے, وہ سنتے ہیں. اور مزید کچھ فرمائشیں ہیں, کچھ مدنی گلدستے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو گزشتہ سلسلے کی بھی باقی ہیں, کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ ہمارے باقی ہیں, وہ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل کریں گے. کالز بھی انشاءاللہ اس کے بعد لیں گے. آئیے سنتے ہیں. رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ رے مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ رے
जाए क्या कश कोल मुरादों से तेरा भी बन कर मेरे आका का गदा मांग अरे मान बन कर मेरे आका का गदा मांग अरे मान देता है करम उनका सजा मांग अरे मान आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रोज आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रोज आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रोज हर वक्त मदीने की दुआ मांग अरे मान देता है करम उनका सजा मांग अरे मान। एक कुछ मैसेज कॉल्स भी लेते हैं, चलें पहले कॉल्स लेते हैं, फिर आपकी कुछ मजीद कमेंट्स भी आए हैं वो भी इंशाल्लाह आप लेते हैं। जी मेरा नाम खतीजा अब्बास अत्तारिया है, मैं जंग पंजाब से अर्ज कर रही हूँ। अकबर भाई मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है और मैं नियत करती हूँ कि मैं हर रोज 2000 बार दुरूद पाक करूँगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, ये वो मदनी मुनि जिनकी जो है वो फरमाइश पूरी हुई नाम थी। था और माशा क्या बात है, बहुत शुक्रिया। जी मजीद कॉल्स। हसन रज़ा अत्तारी फैसलाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ, सिलसिला आपका मदनी चैनल माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छा है। अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है, अबू बिन तैन हाजी हसन रज़ा अत्तारी ने मदनी मुज़ाकरा 6 रबीउल आखिर 16 जनवरी 2016 को मदनी मुज़ाकरे में ये कलाम पढ़ा था, बगदाद के मुसाफिर मेरा सलाम कहना। आपसे अर्ज़ है अगर वो कलाम आप सुना दें तो मदीना मदीना मदनी फीस 1200 मरतबा दुरूद पाक। बहुत शुक्रिया। हसन भाई की कॉल हमारे जफर भाई नोट कर लें। है ना वो 2 बार फरमाइशें हो गई, एक कमेंट्स के जरिए भी हसन भाई की सेम फरमाइश हो गई। अच्छा यही वाली। हाँ तो अब 1200 बार कमेंट्स वाले हो गए। हाँ। और 1200 बार कॉल वाले हो गए। डबल 1200 डबल 1200 जो है वो अपना। ठीक है हसन भाई, और आप जफर भाई नोट कर लें और आइंदा सिलसिले में ज़रूर लेके आइएगा, वरना हसन भाई जो है वो बजरिया व्हाट्सअप हम तक पहुंच जाते हैं कि फरमाइश वगैरह के हवाले से, ताकि हम मजीद कॉल शामिल करते हैं। जी मेरा नाम अली सादक है और अब्दुल हबीब अत्तारी का सिलसिला राज़ों की सरज़मीन एपिसोड 2 लगा दे, मदनी फीस 1500 दफा दुरूद पाक पढ़ूंगा। माशाअल्लाह एपिसोड 2 ठीक है। अब हम चलते हैं, हमें एक सैयद आबिद जो हैं उनका जो प्रोग्राम है इस्लाम फॉर किड्स, उसके अंदर अशआर की तकरार हुई थी, वो जो नातखान हैं हमारे उनमें, तो सैयद अब्दुल हुदा हैं, ये आपके फेसबुक के कोई हैं, तो इन्होंने ये फरमाइश की थी। तो अगर इनकी नीयत हो सकता है कि वो डिस्प्ले होगी, मैंने अपने पास तो नहीं लिखी हुई, तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा, वरना आप ज़रूर जो है वो अपना मांग लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वहाँ है नीयत। आइए वो देखते हैं। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। अलिफ। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज अलीफ आता हो, तर्ज में पढ़ें। ए इमाम अहले सुन्नत नाइबे शाह उम्मत, ए इमाम अहले सुन्नत नाइबे शाह उम्मत, कीजिए हम पर बिसाया, कीजिए हम पर बिसाया ए इमाम अहमद रजा, ए इमाम अहमद रजा, ए इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा अलिफ आया है जी, अलिफ आप लोगों की जानिब, जो भी पढ़े। अल्लाह करम ऐसा
سے آپ نے شعر پڑھنا ہے اور 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس. اور وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں. کیا آیا؟ نون. اچھا جی کوشش کریں اوپر سے پڑھیں, انترے سے پڑھیں, ٹھیک ہے. نون. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یا سے پڑھیے. یا رسول اللہ مرشد کرم کو بے شمار. یا رسول اللہ مرشد کرم کو بے شمار. رے سے شعر. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے جینے کی. ماشاءاللہ یہ اس طرح کی جو بھی اشعار کی تکرار ہوتی ہے اسلام فور کڈس میں یہ دکھائی جاتی رہی ہے, اور جو فرمائش ناظرین ہم سے کرتے ہیں ہم پوری کرتے ہیں. ایک اور اسی طرح کا ایک فیڈ بیک ہے, میں پڑھ لیتا ہوں, پھر اکبر حسین بھائی اس پر کچھ بتائیں گے. کہ میسج یہ ہے کہ میں نے عبدالحبیب بھائی کے کلام کی فرمائش کی تھی اور لگاتار 10 نفل کی فیس دی تھی. میں نے فیس بھی ادا کر لی ہے مگر آپ نے ابھی تک کلام نہیں چلایا. کون سا کلام؟ کہیں فاصلوں کو تکلف تو نہیں؟ اب یہ کون سا کلام تھا تو مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. بنت احمد ہیں یہ, تو بہرحال اگر آپ دوبارہ سے ہمیں لکھ دیں. اگر فاصلوں کو تکلف سوشل میڈیا پر تھا تو ہمارے پاس وہ تیار کر کے الحمدللہ ہم لے کر آئے ہیں, تو انشاءاللہ وہ چلاتے ہیں. اس وقت تک جو ہے ری کنفرم بھی جو ہے وہ ہو جائے. فاصلوں کو تکلف آئی تھنک کسی اور کا تھا یہ, شاید کسی اور کی فرمائش تو مجھے یاد پڑ رہا ہے. بہرحال ان کی کیا تھی یہ بتا دیں, پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. ایک اور فرمائش اشفاق بھائی کا کلام ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, مدنی فیس 5000 بار درود پاک. زبیر بھائی لاہور سے کہتے ہیں کہ مدنی چینل عام کریں, مجلس دعوت اسلامی سے ہوں, اور گزارش ہے کہ آپ کا مدنی چینل پر بھی مدنی چینل عام کرے کہ عاشقان رسول کو ترغیب دلائی جائے. تو یہ تو پروگرام ہی جو ہے نا وہ مدنی چینل کے حوالے سے ہے پیورلی. خلیل بھائی نے یہ جو مسائل کا حل سلسلہ ہوتا ہے اس میں ایک علاج بتایا تھا جو ہم سے پوچھا گیا تھا. ایڑیاں جو ہے وہ جو پھٹ جاتی ہیں, تو ابھی سردیاں یعنی ہمارے یہاں کراچی میں تو یوں سمجھے کہ ابھی ابتدا ہی ہے, لیکن پنجاب وغیرہ کے اندر تو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ سردی پڑ چکی ہے, تو اس لیے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. تو اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے, تو وہ نسخہ انہوں نے بیان کیا تھا الحمدللہ, وہ گرافکس کی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہے, وہ انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کی تو ایڑیاں جیسے تھوڑی بہت پھٹتی ہیں, بعضوں کی بہت زیادہ جیسے کافی گیپ سا آ جاتا ہے. اسی طرح بعضوں کے مزید اس پہ اثر ہوتا ہے کہ وہ جسم کے بعد حصے بھی سردیوں کے موسم کے اندر پھٹ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ اس کے لیے بھی مفید ہے. ایڑیاں وغیرہ جو پھٹ جاتی ہیں اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے. خون وغیرہ رسرا ہوتا ہے, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ مفید علاج ہوگا. سب سے پہلے تو آپ نے لینی ہے ویسلین, تقریباً 125 گرام کے آس پاس لے لیں, آدھا پاؤ. اور پھر 25 گرام آپ نے لینی ہے کافور. اور پھر ایک پاؤڈر آتا ہے جسے بورک ایسڈ پاؤڈر کہا جاتا ہے, یہ آپ نے لینا ہے 12 گرام. اب سب سے پہلے آپ نے کافور کو لے کر اچھی طرح بالکل باریک کرنا ہے. اچھی طرح سے اس کو باریک کر لیں.
باریک کرنے کے بعد پھر یہ بورک ایسڈ پاؤڈر اور ان دونوں چیزوں کو، کافور کو اور بورک ایسڈ پاؤڈر کو ویسلین کے اندر شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں، تو یہ آپ کی دوا تیار ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ کار لگانے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے بہتر انداز ہے، کوئی آپ اور بھی لوشن لگائیں تو اس کا اچھا انداز یہ ہے کہ پہلے آپ کچھ پانی گرم کریں، نیم گرم جیسے جب ہو جائے تو اس کے اندر کچھ دیر اپنے پاؤں رکھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ پاؤں جو ہے نرم ہو جائیں گے۔ پاؤں کچھ دیر بھگو کے رکھیں گے تو نرم ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کو خشک کر لیں پاؤں کو، اور پھر اس کے بعد اگر یہ آپ جو یہ مرہم ٹائپ کی جو چیز بنے گی اس کو اگر آپ لگائیں گے تو، یا کوئی اور آپ لوشن لگانا چاہیں تو وہ اگر لگائیں گے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ آپ کو محسوس ہوگا۔ تو یہ گھر میں بنا کر آپ رکھ لیں، جہاں پر آپ کو جن لوگوں کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس کو استعمال کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ اس کو بہترین ایک مرہم پائیں گے، اور چند دنوں کے اندر ہی، ہفتے بھر کے اندر ہی انشاءاللہ یہ ایڑیاں وغیرہ جو پھٹتی ہیں یا جسم کا کوئی بھی حصہ پھٹ رہا ہو تو وہاں اس کو لگائیں، اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک میسیج ہے، ویسے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ابھی کے میسیج ہوتے ہیں وہ اگلے سلسلے میں ان کو پڑھتے ہیں، لیکن ایک میسیج ہے، میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں۔ میسیج ہے کہ ذوقینات کے فائنل کے آخر میں ذوقینات کی تیاری دکھائی گئی تھی، اشفاق بھائی نے وضو بھی کیا تھا، وہ دکھا دیں، پہلے بھی آپ نے ہماری ایک بھی عرض پوری نہیں کی۔ دیکھیں یہ میسیج اس سے پہلے آیا ہے، ہم نے خود اس کو نہیں تیار کیا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دکھائی جائے، ایسے کلام ہے، مدنی گلدستہ ہو جس کو دیکھ کر یوں سمجھے کہ سیکھنے کو جو ہے وہ ملے، ذوق میں اضافہ ہو۔ اب یہ تیاری جو ذوق نعت کے فائنل کی تھی اس سے جو پہلے کی، دیکھیں یہ بعض چیزیں اس وقت تک اچھی لگتی ہیں، یعنی مثال دے رہا ہوں، جب وہ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اس کی کس طرح تیاری ہوئی، کیا ہوا، اس سارا لوگ جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو یوں نہیں پوری کیا کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور فرمائش ہو کلام کی، مدنی گلدستہ یا نگران شورا کے دیگر اور کلپس یا کسی کے بھی، تو وہ انشاءاللہ عز و جل ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں ناظرین مزید۔ جی ابھی یہ مدنی چینل کی اسکرین کے حوالے سے بات ہوئی کہ نیو پروگرامز کے حوالے سے مشورے دیے جائیں، تو اس میں ایک میرا ناقص مشورہ یہ تھا کہ جیسے آپ قرآن دازی وغیرہ کر رہے ہیں اور جس کا واقعی کوئی اچھا مشورہ ہو اور اس پہ عمل کرنے جیسا ہو تو پھر ان کی جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی اگر کر لی جائے اور ان پہ اس حوالے سے بات تفصیلی ہو کہ آپ نے یہ مشورہ دیا تو اس بارے میں کیا سوچ کے دیا، بیک گراؤنڈ پہ آپ کے کیا مقاصد تھے اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوگا، اگر یہ ویڈیو کی صورت میں بھی اگر ان کا ہم چلائیں گے چینل میں تو اور اچھا ہوگا، اور اس سے لوگ زیادہ مطلب کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں مشورہ دیں گے۔ صحیح، ویڈیو بھی ہو سکتا ہے، 3D بھی ہو سکتا ہے، جی، اور دیں جی، چاہے ویڈیو میں دیں چاہے آڈیو میں دیں چاہے لکھ کر دیں۔ جب نگران شورا کے ساتھ اس پر مشورہ کر رہے تھے کہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو مشورہ کریں گے، تو اب جو لوگ یہ مشورہ دیں گے جس کا مشورہ قبول ہو گیا تو ان کو کیا دیا جائے گا، تو نگران شورا بھی جو ہے وہ اس پر ان کا ذہن جو ہے وہ بن گیا تھا نگران شورا کا کہ جس کا قبول ہو گیا، قبول ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پر امپلیمنٹ وغیرہ کیا جانے لگا، تو ان کو جیسے تبرکات ہوتے ہیں ہمارے یہاں سید یوسف وغیرہ جو دیتے ہیں، تو ابھی فی الحال اس کا ایک میسیج بھی تھا کہ ابھی تک تو تحائف وغیرہ روانہ نہیں کیے، تو وہ اب تک ہمارے پاس وہ یوں سمجھے کہ تبرکات ہیں وہ اب تک ہم تک پہنچ نہیں پائے ہیں، تو جیسے ہی پہنچیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ روانہ کریں گے آپ کی طرف۔ اب جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں، نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہے، یہ ہے ہماری فرمائش پہ، یہ آپ کی فرمائش پر ہے؟ نہیں، یہ ناظرین کی فرمائش ہے۔ ہاں، ایک نگران شورا کا کلپ ہماری فرمائش وہ اصل میں ہوتا ہماری طرف سے، یہ وہ کب کہ جب ناظرین کی طرف سے نہیں ہوتا تو ہم الحمدللہ اس کو شامل کرتے ہیں، تو یہ ناظرین کی طرف سے آ گیا تھا، گزشتہ سلسلے میں بھی پینڈنگ میں رہ گیا تھا، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ ہم بے باک ہو گئے، پرواہ نہیں کرتے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارا مزاج اشارہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اچھا دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ اور کس معاملے میں کہہ رہے ہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا نزا کے عالم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ہل بھی نہیں سکو گے، جب جنازہ لے کے جا رہے ہوگے تب دیکھا جائے گا؟ قبر میں آگ لگے گی تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جب پل صراط پر چلے گا تو پتہ چلے گا کہ دیکھا جائے گا۔ جب ایک کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ کٹ کر کر پل صراط سے جہنم میں گر رہے ہیں، اب سوچو تو صحیح،
اس وقت کس طرح پل صراط پر ہم قدم رکھیں گے؟ کبھی تصور کیا ہے پل صراط کا؟ دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ آپ تصور کرو کہ ہم پل صراط کے کنارے کھڑے، واللہ تصور کریں آپ، ہم پل صراط کے کنارے کھڑے، اب میری باری آنے والی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کٹ کر گر رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، آکڑا اٹھا پکڑ کے گرا دیا، جہنم کا انگارہ اٹھا گرا دیا، اور چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، لوگ جہنم کی گہرائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، لوگ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں جہنم کے اندر۔ اب مجھے میرے سارے معاملات یاد آ رہے ہیں، ابھی میری باری نہیں آئی ہے گزرنے کی، اب مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کیا کیا تھا۔ میں کیسے گزروں گا پل صراط سے؟ میں کیسے گزروں گا پل صراط سے؟ میں اگر کٹ کے گر گیا تو کیا بنے گا؟ میں بولتا دیکھا جائے گا، جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی، توبہ کی بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہو، اس کے حبیب روٹ گئے، خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا، دیکھا جائے گا؟ کبھی سوچا؟ دیکھا جائے گا؟ بات کرتا ہے دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا جائے گا، مر جائیں گے، مذاق سمجھا ہوا ہے ہم نے جینے کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک میسج تھا، یہ گزشتہ سلسلے میں آیا تھا کہ ذہنی آزمائش کا جو وقت ہے وہ ذوق نعت والا ہونا چاہیے۔ پچھلے سال کا لائیو سلسلہ ابھی میں نے نہیں دیکھا تھا، لاڑکانہ سے میسج ہے۔ دیکھیں ذوق نعت تو بہت زیادہ لیٹ نائٹ تھا، یعنی 10:30 بجے کے قریب وہ شروع ہوتا تھا، اور ذہنی آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ خود یعنی امیر سنت کی طرف سے جب پہلے یہ لیٹ تھا تو چونکہ خود حسن رضا وغیرہ دیگر اور امیر سنت کو بھی فیڈ بیک بچوں کا جو ہے وہ ملتا ہوگا، تو یہ لیٹ شروع ہوتا تھا تو بچے لیٹ نائٹ تک پھر اس کو دیکھنے کے لیے جاگتے تھے، تو امیر سنت کی طرف سے تھا کہ اس کو پہلے جو ہے وہ کیا جائے، تو اس وجہ سے ذہنی آزمائش کو جو ہے نا وہ پہلے کر دیا تھا۔ اب ذوق نعت والا معاملہ تو بہت جو ہے وہ لیٹ تھا 10:30 بجے، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ شاید 9:30 بجے پچھلے سال بھی ذہنی آزمائش شروع ہوتا تھا اور 11 بجے کے قریب آلموسٹ ختم ہو جاتا تھا، 11 سوا 11، تو اس دفعہ بھی میں بھی پاسبل شاید یہی وقت ہو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی کا کوئی کلام ہم سنانے جا رہے تھے، ناظرین کی فرمائش بھی ہے، انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کا کلام بھی سنائیں گے آپ کو، اور کچھ فرمائش ہے کہ ملچ پارا دل لڑ لگیاں، عبید اللہ بھائی کی نعت سنا دیں۔ عبید اللہ بھائی کون ہے؟ یہ تو میرے لیے نیا نام ہے، ہوں گے نعت خواہ ہوں گے جو ہے وہ اپنا کون ہے بتا دیں، کون سے جو ہے نا وہ سلسلے میں پڑھا گیا ہے، کیا ہے، تاکہ اس کو ڈھونڈنے کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح انس بھائی کا کلام ہے، اسلام فور کڈس میں پڑھا تھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سنائیں گے۔ اسی طرح انس بھائی کا کلام کی ایک اور فرمائش، آقا آ جائیے، اسلام فور کڈس میں پڑھا گیا تھا۔ ناظرین مزید عبدالحبیب بھائی کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی کے 2 ہم نے فرمائشیں پوری کی ہوئی ہیں، تیار کر کے لائیں، ظاہری بات ہے کہ آج دونوں تو شاید نہ ہو سکیں، ہم فی الحال آج اس کو لے لیتے ہیں، فاصلوں کو، تکلف کو، اور پھر ایک یہ تھی کہ سرکار غوث اعظم، یہ ایک منقبت تھی، عبدالحبیب بھائی نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ تھی، تو یہ انشاءاللہ موقع لگا تو آئندہ سلسلے میں اس کو شامل کریں گے۔ آج عبدالحبیب بھائی کا یہ کلام شامل کرتے ہیں، فاصلوں کو، تکلف۔ مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے
تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی فرمائش پوری ہوئی ہے. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں, وقت تھوڑا ہے تو 2-3 اگر کلام ہمارے پاس ہم نے جو تیار کیے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ اس کو اگر ہم چلا سکیں. ایک ہمیں وہ جو سوئے لالا زار, یہ ہم نے ان کا جنید بھائی کا بھی ہمیں فرمائش تھی تو وہ بھی ہم نے تیار کیا ہوا ہے, اور وہ جو دوسرے جن کا انس بھائی کا, تو لیکن آج ہم جنید بھائی کا جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں موقع لگا تو وہ دوسرا جو سوئے لالا زار والا ہے انس بھائی کا وہ چلائیں گے. آج جنید بھائی کا دیکھتے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت, یہ انہوں نے کہا تھا کہ کلام تو الحمدللہ تیار کیا ہے, تھوڑا مختصر ہے تو سوچا کہ اس کو بھی مکمل کر لیں. جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سوال آج کا جی ہم لے لیتے ہیں, پھر پہلے قرآن دازی کرتے ہیں پھر سوال کی طرف جائیں گے. جی قرآن دازی آج ہمارے اکبر حسین بھائی فرمائیں گے, دکھا دیجئے ناظرین ڈیجیٹل قرآن دازی. جی مدینہ ام اسید عطاریہ کشمیر سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.